آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم عرب کے سمندر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور یہ معاملہ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو کس سمت لے جا رہا ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن کے قریب ایران کا ایک ڈرون پہنچا اور امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس ڈرون کو مار گرایا گیا ہے۔ یہ واقعہ بظاہر ایک چھوٹی سی فوجی جھڑپ معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک بڑی جیو پولیٹیکل حکمت عملی کا حصہ ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی واضح علامت بن چکا ہے۔ کیا امریکہ نے واقعی ایران کا ڈرون مار گرایا ہے یا یہ صرف ایک افواہ ہے؟ ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت بحر عرب اور خلیج عمان کا خطہ شدید دباؤ کی حالت میں ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ممکن ہے کہ دونوں ملک بات چیت کے ذریعے معاملات آگے بڑھائیں، لیکن اسی دوران ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے اس پورے بیانیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ اطلاعات کے مطابق جس مقام پر امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن موجود تھا وہاں ایران کا ایک ڈرون پہنچ گیا۔ امریکہ نے فوری طور پر دعویٰ کیا کہ اس ڈرون کو اس کے جنگی طیاروں نے مار گرایا۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سوالات نے جنم لینا شروع کیا۔ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا واقعی یہ کسی بڑے منصوبے کا حصہ تھا؟ امریکی حکام کے مطابق ایران جان بوجھ کر خطے میں اشتعال انگیزی کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی ڈرون جان بوجھ کر امریکی بحری بیڑے کے قریب پہنچ گیا۔ یہ ایک خطرناک حرکت تھی اور اسی لیے دفاعی اقدام کے طور پر اسے نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کے مطابق ایرانی ڈرون سامنے آیا اور صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اسے مار گرایا گیا۔ دوستو یہاں ایک بات بہت اہم ہے۔ خبروں کے مطابق یہ ڈرون شاید 139 تھا اور یہ ایران سے اڑان بھر کر 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کر کے عرب سمندر تک پہنچا۔ یہ بات اپنے آپ میں بہت معنی خیز ہے کیونکہ ایک ڈرون کا اتنا طویل فاصلہ طے کرنا اور پھر عین اس مقام تک پہنچ جانا جہاں امریکی بحری بیڑا موجود ہو، یہ سب کچھ کسی معمولی صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین اس موقع کو امریکہ کے لیے زیادہ تشویشناک قرار دے رہے ہیں نہ کہ ایران کے لیے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی سامنے آتا ہے۔ ایران کے مطابق یہ ڈرون حملے کے لیے نہیں بلکہ نگرانی یعنی سرویلنس کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ایرانی موقف کے مطابق ڈرون کا مقصد امریکی بحری جہاز کی لوکیشن معلوم کرنا تھا۔ یہ جاننا تھا کہ ابراہم لنکن کہاں موجود ہے، اس کے ساتھ کون کون سے جنگی جہاز چل رہے ہیں اور پورے بحری بیڑے کی نقل و حرکت کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون ریئل ٹائم معلومات مسلسل ایران کو بھیج رہا تھا اور تقریباً 48 گھنٹوں تک اس نے ڈیٹا فراہم کیا۔ اور دوستو اگر یہ موقف درست مان لیا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈرون اپنا مشن مکمل کر چکا تھا اور اسے مار گرایا جانا ایران کے لیے کوئی بڑا نقصان نہیں تھا۔ ماہرین کے مطابق اصل سوال یہ نہیں کہ ڈرون کو مار گرایا گیا یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایران یہ جانچنا چاہتا تھا کہ وہ امریکی طیارہ بردار یعنی ایئر کرافٹ کیریئر تک درستگی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بظاہر ہاں میں مل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ تجزیہ کار یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایک ڈرون اتنی دور تک جا سکتا ہے تو اگر ایک ساتھ کئی ڈرون روانہ کیے جائیں تو صورتحال پھر یکسر تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہاں مقصد حملے کی پیش گوئی نہیں بلکہ صلاحیت کو سمجھنا ہے۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ ایران کو سیٹلائٹ ڈیٹا کی مدد حاصل ہو اور بعض حلقے اس کا تعلق چین کی سیٹلائٹ سے جوڑ رہے ہیں۔ تاہم دوستو اس حوالے سے کوئی باضابطہ تصدیق موجود نہیں، اسی لیے اسے حتمی حقیقت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی کشیدہ ماحول میں ایک اور واقعہ بھی سامنے آیا۔ اطلاعات کے مطابق آبنائے ہرمز کے قریب ایک امریکی بحری جہاز ایران کی سمندری حدود کی انتہائی قریب پہنچ گیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی بحری فورس کی چھوٹی کشتیاں اس کے قریب آئیں اور پھر امریکی جہازوں کو دباؤ کے تحت راستہ بدلنا پڑا۔ بعد میں امریکہ نے ایک اور جنگی جہاز بھیج کر اس جہاز کو محفوظ راستے سے نکالا۔ یہ واقعہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطے میں حالات کتنے نازک ہو چکے ہیں۔ دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام واقعات کے باوجود ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کی خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن ایران ماضی کے تجربات کی وجہ سے محتاط ہے۔ ایرانی حلقوں کا کہنا ہے کہ پچھلی بار بھی بات چیت کے دوران حملہ ہوا، اسی لیے اس بار وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ اس لیے ایران بار بار یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم تیار ہیں۔ دوستو اگر ان تمام واقعات کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف فوجی سرگرمیاں نہیں بلکہ ایک نفسیاتی، سفارتی اور اسٹریٹجک کشمکش ہے جس میں ہر فریق اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں بات چیت کامیاب ہوگی
یا کشیدگی مزید بڑھے گی؟ کیا طاقت کا مظاہرہ مذاکرات کو مضبوط کرتا ہے یا کمزور؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اپنی رائے کامنٹ میں دیجیے، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں شیخ کاشف، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔